کسی نے بھی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کام کیا. وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پولیس کی انٹرنل چیزیں یعنی کہ ہر چیز آپ کے پولیس کی پی آر اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اس لیے کہ یہ پروڈکٹ بیچنا بہت مشکل ہے کہ بخدا اگر پولیس نہ ہو آپ کا ہمسایہ آپ کو جینے نہ دے. بالکل صحیح ہے. یہ پولیس ہے. اگر پولیس کا فنکشن آپ 2 دن سسپینڈ کر کے دیکھیں یہاں کیا طوفان بدتمیزی پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہم لا بریکنگ سوسائٹی ہیں. ہم قانون توڑ کے خوش ہوتے ہیں. کتنی سختی ہے اس کے باوجود لوگ رکتے ہیں نہیں رکتے. کس لیے بھائی بحیثیت قوم ہم قانون پر عمل درآمد کر کے خوش نہیں ہوتے. یو اینڈ می بالکل ہم ہی کرائم کر رہے ہیں نا. ہم سٹیزن نہ ہم کرائم کریں نہ اتنی بات ہو. دیکھا نا بہت سارے ایسے کیسز میں انسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, پولیس کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آتا, وہ لیٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر بہت ساری ایسی فیک خبریں اس میں. پولیس انکاؤنٹر ہو گیا تھا سی ٹی ڈی والوں کے ساتھ, سائی والا انسیڈنٹ. جی بالکل. وہ کتنا برے انداز میں ابھرا. بالکل. اب اس پہ یہ ہوا کہ اس کا جواب دینے میں جلدی کی گئی اور غلط جواب فلوٹ کر دیا گیا, وہ بعد میں گلے فٹ ہو گیا. میں اس وقت سی سی پی او لاہور کے ساتھ تھا. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہمارے ساتھ ایک معروف شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, سید نیاب حیدر نقوی صاحب. ان سے ہم ایک سیریز کا سلسلہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں گزارا اور خاص طور پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا میڈیا جو ہے میڈیا پی آر جو ہے پبلک ریلیشن ان کو ہینڈل کیا. ڈی آئی جی آپریشنز کے پی آر او رہے, سی سی پی او لاہور کے پی آر او رہے اور اس کے ساتھ پھر آئی جی پنجاب یعنی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن پنجاب پولیس بھی رہے, اور متعدد ڈی آئی جی سی سی پی اوز اور آئی جیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور پنجاب پولیس کے حوالے سے کوئی بھی ایشو, کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تقریباً 26 سالوں میں ہوئی ہو اور ان کی نظر سے نہ گزری ہو, اور انہوں نے کس طرح میڈیا کے حوالے سے اس کو مینج کیا. پنجاب پولیس کا پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مسئلے مسائل انہوں نے دیکھے, تو یہ تمام زندگی کے جو واقعات ہیں, جو زندگی کا ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آج ہم پہلا جو ہے وہ ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں. تو سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اتنا عرصہ آپ نے گزارا, اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ اس سے لمبا عرصہ جو ہے وہ آپ سے کسی نے بھی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کام کیا. اصل میں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا, اپنے اس فورم پر بلوایا. جی سر, آپ کا اور شکریہ. جو میرے ایکسپیرینسز ہیں میں وہ شیئر کر سکوں. ویسے تو میں اس پہ ایک بک بھی لکھ رہا ہوں. اچھا, زبردست. وہ بھی جلد آ جائے گی منظر عام پر, جس کے لیے میں نے خود سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے جی کوشش میں یہ کروں گا کہ اس کو سوائے ایسی چیز جو فساد کا سبب بنے اس کو نکال کے سچ لکھوں. کیونکہ سر میرا خیال ہے کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے پولیس کی انٹرنل چیزیں یعنی کہ ہر چیز آپ کے نالج میں آنا ضروری تھی, کیونکہ میڈیا کو آپ نے دیکھنا تھا, جو ایشوز کریٹ ہوتے تھے. دیکھیں نا, جس وقت آپ پی آر او کے طور پہ کرتے ہیں تو آپ پرسنل سٹاف کے طور پہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پرسنل سٹاف سے کوئی چیزیں چھپی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی. کیونکہ باس کا پورا اعتماد ہوتا ہے. پھر خاص طور پہ جب آپ میڈیا سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو کوئی ایک سنگل ورڈ بھی اگر ایسا چلا جائے جی تو وہ پولیس میں اس سے بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ آفیسرز ٹرسٹ جب کرتے ہیں تو وہ بندے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ یہ ہے اس قابل کہ جو چیزیں میں اس سے شیئر کر رہا ہوں کیا وہ میڈیا میں اس کو پراپر پکچر پوسچر دے سکے گا. بالکل صحیح. تو میں نے جو تھرو آؤٹ جس طرح ڈی آئی جی آپریشنز کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہا, بالکل سی سی پی او لاہور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک طویل عرصہ رہا, آئی جی پنجاب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ آپ کے ساتھ رہا, میں آپ کے ساتھ انٹریکشن رہا سارے دوستوں کے ساتھ. بالکل ایسے. تو میری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ پولیس کا جو پازیٹیو رخ ہے, چونکہ دیکھیں نیگیٹو چیز کو اچھالنا بہت آسان ہے. بالکل ایسے ہی. پازیٹیو پروڈکٹ کو پیش کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. نیگیٹیوٹی بہت جلدی بکتی ہے. بالکل, لوگوں کا انٹرسٹ نیگیٹو میں زیادہ ہے. لوگ اس کو دیکھتے کیا ہو گیا انہیں, اب دیکھیں نا کرائم سٹوریز کس طرح شوق سے لوگ دیکھتے ہیں, انٹرسٹ لے کے, حالانکہ وہ ایک بیڈ چیزیں ہوتی ہیں جی, معاشرے کا ایک بیڈ امیج, منفی پہلو ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ اس کو بڑا شوق سے انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح
पुलिस की PR इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसलिए कि ये प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत वसी डिपार्टमेंट है और फिर उसका इंटरेक्शन ग्रास रूट लेवल तक लोगों के साथ है, बिल्कुल ऐसे, और फिर वहाँ कोई ना कोई एक सिंगल बंदा भी गलती कर जाता है ना, तो वो पूरे डिपार्टमेंट पे बात है। पूरा डिपार्टमेंट उसकी इज्जत में आ जाता है। बिल्कुल। हालांकि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं पुलिस में रहा, वो जितना टाइम मैंने गुजारा, हालांकि इतना टाइम गुजारना आसान नहीं होता, जी, ये ट्रिकी जॉब है बड़ी, लेकिन मैं आज आपके फोरम से ही कह रहा हूँ कि बखुदा अगर पुलिस ना हो, आपका हमसाया आपको जीने ना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पुलिस है, अगर पुलिस का फंक्शन आप 2 दिन सस्पेंड करके देखें, यहाँ क्या तूफान बदतमीजी पैदा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये पुलिस का खौफ है चीजें, अदरवाइज आप देखें, आप माल रोड पे चले जाएं, कितनी सख्ती है गवर्नमेंट ने की, ट्रैफिक पुलिस ने चालान्स पर, बिल्कुल, हेलमेट पर, डबल ट्रिपल सवारी पर जो जी। पाबंदी है। आए आज भी आप खड़े होकर देखें, लोग वैसे ही गुजर रहे हैं। हाँ, वायलेशन कर रहे हैं। मैं भी गुजरता हूँ ना, बिल्कुल, बिल्कुल। 3-3 लोग बैठे हुए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पीछे नहीं है। अब ये ट्रैफिक पुलिस कहाँ तक ये करेगी? ये हमारा काम है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पब्लिक खुद का काम करना है, अवेयरनेस है भाई, इसकी। एक कानून है, हम उसको बुनियादी तौर पे हम लॉ ब्रेकिंग सोसाइटी हैं, हम कानून तोड़ के खुश होते हैं। बिल्कुल। और पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है नोक टोक करना, रोक टोक करना, ये ना करो। आप देखें ना, आप उस लड़कपन से निकल आए हैं जी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहता है और माँ बाप उसको रोक टोक करते हैं, जी, वो बाल रख रहा होता है बड़े, हाँ जी। कहते हैं बाल छोटे कराओ, रखो, बिल्कुल, ओए तुमने बाहर ज्यादा देर नहीं फिरना, इधर आओ। बिल्कुल, जब उस पर तो वो वालिदैन भी उसको चुभ रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। कि जी मुझे कुछ करने नहीं देते, वो देखो जी हर गलते में साढ़े, यानी वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बाकी ठीक गलत है। तो चूंकि नोक टोक जो भी करेगा वो बुरा लगेगा। बिल्कुल, पुलिस का काम ही है रोकना टोकना, भाई ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस ना करो, भाई ड्रिंक नहीं करनी आपने, ये बुरी बात है, भाई गैम्बलिंग नहीं करनी, बिल्कुल, तो वन व्हीलिंग नहीं करनी, वन व्हीलिंग नहीं करनी। अब देखे ना, वन व्हीलिंग पे कितनी सख्ती है, उसके बावजूद लोग रुकते हैं, नहीं रुकते। किस लिए? भाई बहसियत कौम हम कानून पर अमल दरामद करके खुश नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। अदालतें इतने, ये मुकदमात इतने ज्यादा क्यों होते हैं? हम यहाँ बैठ के, आप लोग क्राइम रिपोर्टर्स जी, नेशनल चैनल्स पर, यूट्यूब पर बैठ के कहते हैं ना, क्राइम फिगर्स ये हो गई, क्राइम ये चला क्राइम बढ़ गया। कभी किसी ने ये सोचा कि ये क्राइम करने वाला कौन है? यू एंड मी, बिल्कुल, हम ही क्राइम कर रहे हैं ना, आम सिटीजन। ना हम क्राइम करें ना इतनी बार हो। अब पुलिस, मुझे देखे ना, जितना बड़ा ये शहर है, आप उस पर अंदाजा लगा लें कि एक पुलिस वाला कितने लोगों पे आता होगा। क्या ह्यूमनली पॉसिबल? 32,000 अभी सेकंड है लाहौर की। हाँ जी, आप ये तो देखें, आप देखें कि मेरा ख्याल है 2.25 करोड़ के करीब आबादी पहुंच गई देखें ना, है। हो गई ना। अब उसमें आप ये देखें, हालांकि कई नए थाने बना चुके हैं। बिल्कुल, जब मैं था तो उस वक्त 72 थाने थे, या बिल्कुल। इतने जब स्टार्ट लिया था, तो अब इस वक्त 84 थाने हैं और मेरे ख्याल 22 के 3 चौकियां कितनी बढ़ चुकी हैं, चौकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं चौकियां। लेकिन क्या लोग रोक रहे हैं? नहीं। उसकी वजह क्या है? हम कानून तोड़ के खुश होते हैं। आप कभी देखें, आप ट्रैफिक वार्डन किसी को रोकेगा, पुलिस ओ तेन पता नहीं मैं कौन हाँ, बस यही उस वक्त हो जाएंगे वो। हमें खुद की तरफ भी देखना चाहिए। पुलिस में नो डाउट, पुलिस में भी नकाइस हैं, ये नहीं है कि पुलिस ठीक है, लेकिन पुलिस को इनवाइट कौन करता है गलत काम के लिए? आम पब्लिक। देखे ना, मैं अगर किसी से झगड़ूंगा नहीं तो पुलिस मुझे क्यों पूछेगी? बिल्कुल सही। हाँ, ये जरूर होता है कि जिस वक्त आप थाने में जाते हैं तो उस वक्त पुलिस के मसरूफियात इतनी ज्यादा होती हैं कि वो प्रॉपर सुन ही नहीं सकता, अपना मुद्दई को, कंप्लेनेंट को कई दफा जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। अब वो इरिटेट होना तो ये चाहिए ना कि जो टाइम दिया गया उस टाइम पे बैठे, अवेलेबल। लेकिन बाज़ दफा उस थाने के हदूद में ऐसा वाक़या हो जाता है, उनको फिर भागना पड़ता है। अब लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम उनको आ रही है, वो क्या करें? फिर लोग सही फोरम पे डोर नॉक नहीं करते।
وہ کہتے ہیں یار سہل طبیعت کی بجائے وہ ہوتی سہولت طبیعت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ یار تھلی دے کے مک لو ایسے، حالانکہ اس سے اوپر فورم پڑا ہوا ہے، بالکل آپ اس کا دروازہ ناک کرتے ہیں اور آفیسر تک جائیں تو آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، تو اس پر ریلیف ملتا ہے، بالکل، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مطلب آپ کو ریلیف ملتا ہے، لیکن ہم کوشش اتنی نہیں کرتے، ایسے ہی ہم اپنے ٹائم کو سیو کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے حسنین صاحب، کہ جرائم کی تعداد بڑھنے سے روکنے کے لیے ہمیں جب تک سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں نہ کرتے ہم، تب تک نہیں روک سکتے۔ سوسائٹی کے لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے، یوتھ ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، معاشرے کے ساتھ، پولیس کے ساتھ نہ ہو، معاشرے کے ساتھ شامل ہو جائیں آپ، اپنی ینگ جنریشن کو بتایا جائے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، نہ صرف خود نہیں کرنی بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں پولیس کے بہت زبردست اگر پولیس نہ ہو تو آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا ڈراسٹک پکچر پینٹ ہوگی۔ ایسے سر یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ 26 سال جو ہے وہ پولیس کے ساتھ رہے، کون سا ایسا سمجھ لے وقت آیا یا ٹائم آیا کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو، یا آپ کے لیے وہ لمحہ ایسا ہو کہ یار یہ نہیں، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے، کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پی آر کا جو سیکشن ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اپنی طرف کی بات ہے وہ میڈیا کو ضرور پہنچائی جائے۔ میرے جتنے افسران رہے ہیں مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی جھوٹ چیز میڈیا میں فلوٹ کر دیں، لیکن موسٹلی کوئی واقعہ جب میں آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح یہ کارڈیالوجی پہ جب اٹیک ہو گیا، جو واقعہ ہوا، وہ جو ایشو کریٹ ہوا، اس میں اب ہمارا موقف آنا انتہائی ضروری تھا۔ بالکل ایسے وہ اس پر آنا اتنا ضروری تھا وہ موقف کہ اگر وہ ہم نہ کرتے، ہم اپنی چیز نہ اور آپ تک وہ چیزیں نہ پہنچاتی تو وہ ایک میس کریٹ ہو جاتا۔ بالکل وہ جس کی ذہن میں جو آئی جا رہا تھا، جو سنی اب ہم جو ایکچوئل پکچر تھی وہ آپ کو بتا رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ جاری تھی، چیزیں لیول ہو رہی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں جس طرح وہ ٹک ٹاکر عائشہ والا کیس ہوا، جی بالکل، مینار پاکستان۔ اب مجھے یاد ہے کہ 2005 میں ایک کیس ہوا تھا، وہ سیریل کلر ایک لاہور میں آ گیا تھا، ہتھوڑا گروپ کا۔ جی بالکل۔ اب پولیس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ عامر ذوالفقار صاحب تھے اس وقت ڈی آئی جی آپریشنز لاہور، 2005 میں۔ جس دن وہ بندہ پکڑا گیا، صبح 5:15 بجے میرے گھر کے لینڈ لائن نمبر پہ، چونکہ سیل نمبر جو تھا وہ آف تھا رات کو، تو اس پہ کال آئی ان کی کہ نیاب کانگریچولیشنز، ہم نے وہ جو ہے وہ سیریل کلر پکڑ لیا اور اس کا فوری پریس میں ارینج کرے۔ میں کہا سر وہ رپورٹرز جو ہیں تو وہ تو 10-10:30 بجے کے قریب آتے ہیں، تو مجھے کہتے کہ پھر کیا ہو؟ میں کہا سر میں نائٹ رپورٹرز کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے نائٹ رپورٹرز کو ارینج کیا، پھر ارلی ان دا مارننگ پھر وہ ہم نے وہ دکھایا اس کو پہ گیا، وہ چونکہ بہت خوف و ہراس تھا لاہور میں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ لیکن چونکہ وہ عامر ذوالفقار صاحب بہت پروفیشنل ایسے آفیسر ہیں، تو انہوں نے خود راتوں کو جاگ کے خود ٹھیکری پیروں پہ مختلف جگہ جہاں لگائے تھے، خود ساری رات وزٹ کرتے تھے وہ، تو اللہ نے ان کو کامیابی دے دی۔ تو وہ صرف یہ تھا کہ پبلک تک صحیح چیز جائے، مطلب اگر ایک طرف کا ورژن آ رہا ہے تو پولیس کا ورژن بھی ساتھ جائے۔ لیکن سر ہم نے ابھی دیکھا نا بہت سارے ایسے کیسز میں انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، پولیس کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آتا، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت ساری ایسی فیک خبریں اس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے طور پہ جو انفارمیشن ملتی ہے کسی کو وہ اس کو کرتا ہے، تو اس پہ آج تک نہیں چیزیں ہو سکتی۔ سر یہ دیکھیں ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جو پولیس انکاؤنٹر ہو گیا تھا سی ٹی ڈی والوں کے ساتھ، سائی والا انسیڈنٹ، جی بالکل، وہ کتنا برے انداز میں ابھرا۔ بالکل۔ اب اس پہ یہ ہوا کہ اس کا جواب دینے میں جلدی کی گئی اور غلط جواب فلوٹ کر دیا گیا، وہ بعد میں گلے فٹ ہو گیا آگے۔ میں اس وقت سی سی پی لاہور کے ساتھ تھا، جی بالکل۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قصور میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بچوں والا کیس، تو مجھے یہاں سے کہا گیا، میں چودھری شفیق صاحب تھے سی سی پی لاہور، ان کے ساتھ تھا،
تو انہوں نے مجھے کہا یار آئی جی صاحب نے آپ کیا ہے کہ تو انہوں ہینڈل کرنا ہے, اتنے پریس کانفرنس آئی جی صاحب نے کرنے جانا ہے تو مینیج کرنا ہے. اب وہاں میرے دوسرے کولیگ تھے آئی جی آفس میں, تو میں نے چوائس صاحب کو کہا, میں کہ سر وہ میرے تھے کولیگ ہوتے سینئر نے, تو وہ اچھا لگا, انہوں نے کہا بھائی آئی جی صاحب کا حکم ہے. اچھا خیر میں جہاں سے چل پڑا, راستے میں مجھے میرے کولیگ کی کال آئی, انہوں نے کہا جی کہ وہ آپ نہیں, میں خود مینیج کروں گا, تو آپ ادھر. اب میں نے کہا مجھے میرے باس نے کہا ہوا ہے, آئی جی کے پی ایس او نے مجھے کہا ہوا ہے, تو میں چلا جاؤں جا کے وہاں سائلنٹ اسپیکٹیٹر کے طور پہ, تاکہ میرا وہاں سے غیر حاضر ہونا نہ پایا جائے, بالکل آپ کی ادھر پریزنس ہو جائے. اب میں نے وہاں جب جا کے دیکھا تو حالات بہت خراب تھے. میں نے وہاں سے کال کی پی ایس او صاحب کو, آئی جی کے, اور چوئی شفیق صاحب کو, اپنے باس کو. میں نے کہا سر سچویشن از ڈینجرس, میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یہاں آئی جی صاحب آگے پریس کانفرنس کریں. پی ایس او صاحب نے مجھے جواب دیا کہ جی نہیں, آئی صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ. میں کہا جی دیکھیں جو میری پروفیشنل ذمہ داری تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے, آپ اس بات کو یاد رکھیے. میں نے دوبارہ چوئی صاحب کو کہا, میں کہا چوئی صاحب انہوں نے اس طرح کہا ہے, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, میری یہ بات رکھ لیں, میری ریکمنڈیشن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے پی آر او سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں جی آپ آئیں, اور پھر وہ جب وہاں گئے تو پھر آپ نے دیکھا ہی تھا بڑا مسئلہ ہوا وہاں کس طرح وہ جوتیاں چل گئیں اور کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا. لیکن آپ نے حالات کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے, یہی تو آپ کا اس وقت ضرورت نہیں تھی. تو چیزوں کو ہینڈل کرنا جو کام ہے, اور وہ ہینڈل کیا ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ چیز دیں. آپ زیادہ جلدی کریں گے تب خراب ہو جائیں گے, لیٹ زیادہ کر دیں گے تب خراب ہو جائیں گے. بالکل صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو بعض دفعہ چیزیں آپ تک پیچھے سے انفارمیشن ٹھیک نہیں آتی, تو آپ کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھ کر جب تک حقائق آپ کے پاس نہ آ جائیں اس وقت تک آپ کو اپنے رپورٹرز کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, ساتھیوں کو, میڈیا مین کو, کہ یار دیکھیں میں آپ مجھ سے جلدی مانگ رہے ہیں, اب اگر میرے پاس وہاں سے ٹرو سٹوری نہیں آ رہی, میں آپ کو کچھ رانگ سٹوری دے دوں گا تو آپ کے کریڈٹ میں بھی غلط ہوگا, پولیس کو بھی بیڈ نیم آئے گا. تو یہ آپ کو نا, چونکہ پولیس کی وکٹ فاسٹ بہت ہے, پولیس کا کام ہے سوسائٹی کو ان آرڈر رکھنا. اور جو بندہ ان آرڈر رکھنے والا ہوگا نا اس کو ہر وقت تنقید کا سامنا ہے, بالکل ہر وقت تنقید کا, اور پولیس سے یہ تنقید آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو اب دیکھیں نا, اس وقت پنجاب میں کرائم ریٹ جو ہے وہ زمین آسمان کے فرق سے نیچے آ گیا. ایسے مطلب آگے جو موبائل سنیچنگ ہوتی تھی چھوٹی جو کرائم میں فرق پڑا ہے, زمین آسمان کا فرق آ گیا, زمین آسمان کا اس کرائم میں. لیکن ڈسپائٹ آف دس کرائم تو ہو رہا ہے. بالکل کرائم حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے سٹارٹ ہے اور یہ اب تک رہنا ہے. اس کو آپ کم سے کم سطح پر منیمائز کر سکتے ہیں, اس کو منیمائز نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ اتنی بڑی سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کسی ایک بندے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ساروں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. ایسے ہی آپ تو ایون دین اپنے گھر کی گارنٹی سارے افراد کی نہیں دے سکتے. اس طرح پولیس بہت کام زبردست کرتی ہے, لیکن پرابلم پولیس میں کہاں آتا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پولیس کا پرابلم یہ آتا ہے کہ جس وقت میں پولیس آفیسر ہوں اور میں نے جب اپنے ایس ایچ او کو ایک غلط کام کہنا ہے نا, اس نے 4 اپنے غلط کام اس پیٹرن کے خود کرنے ہیں. بالکل صحیح, ایسے ہی. اب پولیس آفیسر جو ہیں وہ سارے دیکھیں, میں نے بہت جتنے افسروں کے ساتھ کام کیا, مجھے شاید کوئی 1-2 ایسے ان میں سے نظر آئے ہوں جنہوں نے کوئی اپنا انٹیریئر موٹیو یوز کرنے کے لیے کچھ کوشش کی, اس طرح کی بات کی, اپنے کوئی احکامات دیے ہیں. ادروائز وہ بڑا کیئرفل ہو کے اپنے سٹائل سے سمجھا دیتے ہیں کیا کرنا ہے. بالکل صحیح, زبان سے نہیں کہتے, سٹائل سے سمجھا دیتے ہیں یہ کرنا ہے, یعنی اشارہ دے. اور ان میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو اوپر کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آئی ہوتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اور ریسنٹ یہ واقعہ آئی ہے شہر بنو, جی بالکل ابھی جو چل رہا ہے, بڑی ہماری بریلینٹ آفیسر ہے, میرے ٹینیور میں یہ بالکل نیولی انڈکٹ ہو کے آئی تھی. بالکل, اور بہت وہ شارپ مائنڈیڈ ہیں, فل آف کوالٹیز, اور اپنے کام کو بخوبی سمجھتی ہیں. اب ان پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور میڈیا چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو ان سے ہو. اب میڈیا کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کریں گی,
وہ بڑی سمجھدار ہیں. بالکل وہ کبھی اپنے کسی مفاد کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا ہے. دیر از سم تھنگ فرام دا اپر سائڈ. بالکل صحیح. وہ کون سا کارنر ہے؟ وہ پولیٹیکل کارنر ہے, وہ پولیس کا انر کارنر ہے, کوئی بھی کوئی اور چیز ہے. بالکل ایسے. تو وہ کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, اب انہوں نے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو پیشنٹ تھا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا. اگر وہ ڈاکٹر صاحب زیادتی نہ کرتے تو پیشنٹ کو جانے کی ضرورت تھی کسی بڑے گھر میں یا کسی بڑی جگہ یا جہاں اس کی کوئی فورم پہ یا کسی جہاں اس کی کوئی اپروچ ہے اس کو جانے کی ضرورت تھی. وہ کسی تکلیف میں گئی نا, ڈاکٹر صاحب ان کو نہ تکلیف دیتے, ان کی بات سن لیتے تو یہ بات اتنی نہ چڑھتی یہ بات. لیکن ڈاکٹر صاحب بھی دوسری طرف دیکھیں نا کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کوئی جان بوجھ کے ڈاکٹر تو غلط نہیں کرے گا نا, وہ بھی پروفیشنل ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے پیشنٹ کو کنونس کریں. یہ ہے کہ کنونس کرنا چاہیے, کاؤنسلنگ کریں. بالکل صحیح. جب آپ اس جو ایک بندہ تکلیف میں ہے آپ اس کو تکلیف میں آؤٹ کر دیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی وے تو سوچے گا نا. بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ بطور انسانیت بطور اور ہمارا جو اخلاق ہے جو مذہبی طور پہ ہمارے پر بائنڈنگ ہے وہ نہیں سکھاتا کہ کسی کی تکلیف کو اس کو رفع کریں ہم. بالکل. تو یہ چیز ہوتی تو یہ چیز باہر کہیں آتی ہی نہ ایسے یہ. اور جب بھی میری بات یاد رکھیے گا, جب بھی جھگڑا ہوگا نا قصور دو طرف کا ہوگا, ایک طرف کم ایک طرف زیادہ, کبھی ایک سائڈ سے جھگڑا نہیں ہوتا. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.